اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ فلسفہ اسلامی میں علم کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک ہے علم حضوری اور ایک ہے علم حصولی۔ علم حصولی وہ علم ہے جس میں عالم معلوم کو واسطے کے ذریعے سے پا رہا ہوتا ہے، جیسے کہ میرا علم اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں میرا علم اس طریقے سے ہے کہ خود یہ کتاب میرے اندر حاضر نہیں ہو رہی، بلکہ اس کتاب کی ایک پکچر، ایک تصویر میرے اندر حاضر ہو رہی ہے۔ میرا علم اس کتاب کے بارے میں اس تصویر اور پکچر کے ذریعے سے میں اس کتاب کے بارے میں عالم ہو رہا ہوں، اس کتاب کے بارے میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ اس کتاب کی ایک تصویر، ایک پکچر میرے اندر آ رہی ہے، نہ کہ خود یہ کتاب میرے اندر موجود ہو۔ اس علم کو جہاں پر معلوم صورت ذہنی کے واسطے سے عالم کے پاس موجود ہوتی ہے، اس علم کو علم حصولی کہا جاتا ہے۔ جبکہ جہاں پر معلوم بغیر کسی صورت ذہنی کے واسطے کے ڈائریکٹلی عالم کے پاس حاضر ہو، اس علم کو علم حضوری کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ میرا علم اپنے بارے میں، میرا علم اپنی حالات اور کیفیات نفسانی کے بارے میں، یہاں پر عالم معلوم کو پا رہا ہے بغیر کسی واسطے، معلوم ڈائریکٹلی عالم کے پاس موجود ہے، یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی صورت ذہنی، کوئی تصویر، کوئی پکچر واسطہ قرار نہیں پا رہی۔ اس علم کو علم حضوری کہا جا سکتا ہے۔ اور کیونکہ علم حصولی میں واسطہ قرار پایا جا رہا ہوتا ہے اور علم حضوری وہ علم ہے جس میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، لہذا خطا کا چانس علم حصولی میں پایا جا رہا ہے، علم حضوری میں خطا کا چانس بھی نہیں پایا جا رہا۔ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ علم حصولی میں کیونکہ وہ چیز، وہ معلوم ڈائریکٹلی عالم کے پاس حاضر نہیں، بلکہ اس کی ایک تصویر ہمارے پاس عالم کے پاس حاضر ہوتی ہے، لہٰذا اس تصویر، اس واسطے کی وجہ سے خطا کا چانس ممکن ہے۔ جیسے کہ مثال بیان کی جاتی ہے، مشہور معروف مثال، کہ اگر آپ کے سامنے تین ظرف، تین برتن ہیں، ایک میں گرم پانی، ایک میں ٹھنڈا پانی اور ایک میں درمیانی پانی، آپ اپنا ایک ہاتھ گرم پانی میں ڈالتے، دوسرا ہاتھ ٹھنڈے پانی میں ڈالتے، ان دونوں ہاتھ کو نکال کر درمیانی پانی میں ڈالتے، تو ایک ہاتھ آپ سے کہے گا کہ یہ پانی گرم ہے اور دوسرا ہاتھ آپ سے کہے گا کہ یہ پانی ٹھنڈا ہے۔ دونوں ہی آپ کو ایک علم دے رہے ہیں، اور اس علم کا واقع سے مطابقت نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی وہ پانی آپ کے اندر موجود نہیں ہو رہا، بلکہ اس پانی کو آپ اپنے 5 سینسز کے ذریعے سے پہچان رہے، اس کے بارے میں علم حاصل کر رہے۔ آپ کے پاس جو معلوم ہے وہ بالواسطہ معلوم ہے اس صورت ذہنی کے ذریعے سے جو آپ کو 5 سینسز دے رہی ہے، اس کے ذریعے سے آپ اس معلوم کے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس علم کے حاصل کرنے میں کیونکہ واسطہ قرار پایا جا رہا ہے کوئی چیز، لہٰذا اس علم میں خطا کا چانس پایا جا رہا ہوتا ہے۔ جبکہ علم حضوری میں ڈائریکٹلی معلوم عالم کے پاس حاضر ہے، اس میں ذرہ برابر خطا کا کوئی چانس نہیں پایا جا رہا۔ اب آئیے، علم حصولی کی بھی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک ہے تصور اور ایک ہے تصدیق۔ جبکہ علم حضوری کو تصور و تصدیق میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم حصولی کو جہاں تصور اور تصدیق کی طرح تقسیم بندی کی جا رہی ہے، اس تقسیم بندی سے یہ مراد ہے کہ وہ تصویر جو ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، وہ مفہوم جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، دو قسم کا ہوگا، یا حکم کے ساتھ ہوگا یا بغیر حکم کے ہوگا۔ یعنی یا تو صرف ایک محض تصور ہوگا، جیسے علی کا تصور ہے، مکتب کا تصور ہے، ہم تصور کر رہے، اس علی کے بارے میں کوئی حکم بیان نہیں کر رہے کہ علی کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس علی کے بارے میں کوئی تصدیق، کوئی جملہ بیان نہیں کیا جا رہا۔ جبکہ جہاں پر تصدیق بیان کی جائے، کوئی حکم بیان کیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے تصدیق۔ تو اگر دیکھا جائے، علم حصولی کیونکہ ایک تصویر ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، اس تصویر کے بارے میں، اس صورت ذہنی کے بارے میں ہم دو قسمیں بیان کر رہے کہ وہ صورت ذہنی یا تصور کی شکل میں ہوگی یا تصدیق کی شکل میں ہوگی، یا محض ایک صورت ذہنی، ایک ایسا تصور ہے جس کے اندر کسی قسم کا حکم نہیں پایا جا رہا، یا ایک ایسا حکم ہے
جس کے اندر محض تصور نہیں بلکہ ساتھ میں ہم اس کے لیے حکم بھی بیان کر رہے کہ فلانی زید علی کھڑا ہوا ہے، یہ جو کھڑا ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی حکم بیان کر رہے، اس جملے کو کہا جاتا ہے تصدیق۔ تو اب یہ تقسیم بندی تصور و تصدیق کی علم حضوری میں نہیں ہے، علم حصولی میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم اصولی میں معلوم ہمارے پاس حاضر نہیں ہونا، صورت ذہنی ہمارے پاس حاضر ہو رہی ہے، اس صورت ذہنی کے بارے میں یہ دونوں چیزیں صادق ہیں کہ وہ صورت ذہنی یا تصور والی صورتحال رکھ رہی ہے یا تصدیق کی صورتحال رکھ رہی ہے، یا محض ایک ایسا تصور ہے جس میں کوئی حکم نہیں پایا جا رہا، یا ایک ایسا تصور ہے جس میں حکم پایا جا رہا ہے۔ جیسے تصور کی مثالیں آپ ملاحظہ فرمائیے کہ علی کا تصور ہے، مکتب کا تصور ہے، یا زمین کا تصور ہے، سورج کا تصور ہے۔ یہ وہ تصورات ہیں جنہیں محض تصور ہونے کی وجہ سے تصور کہا جاتا ہے۔ اس کے مد مقابل میں ہے تصدیق، جہاں پر ہم حکم بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تصور میں ہم صرف ایک چیز کی ذہنی صورت کو سمجھتے ہیں، بغیر اس کے کہ اس کے بارے میں کوئی اثبات یا نفی میں کوئی حکم ثابت کرے۔ صرف صورت ذہنی کا ایک ادراک ہے، کوئی حکم اس کے شامل حال نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے علم حصولی کی پہلی قسم جسے تصور کہا جاتا ہے۔ جبکہ علم حصولی کی دوسری قسم ہے تصدیق۔ تصدیق یعنی وہ ادراک صورت جس کے اندر حکم بھی پایا جائے۔ جیسے علی کے بارے میں ہم حکم لگا رہے کہ علی کھڑا ہے، سورج چمکتا ہے، پانی گرم ہے، یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ اگر میں صرف لفظ پانی استعمال کرتا تصور ہوتا، صرف لفظ سورج استعمال کرتا تصور ہوتا، صرف لفظ علی استعمال کرتا تو تصور ہوتا۔ لیکن علی کے بارے میں حکم لگا رہا ہوں کہ علی کھڑا ہے، علی بیٹھا نہیں ہے، یہ دونوں تصدیق بن جائیں گے۔ سورج چمک رہا ہے، پانی گرم ہے، یہ کیونکہ اس کے اندر حکم لگایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ ہو جائیں گے تصدیقات، اور یہ علم حصولی کی دوسری قسم۔ تصدیق میں ہم دو تصورات کے درمیان نسبت کو سمجھتے ہیں کہ علی اور کھڑے ہونے کے درمیان کس قسم کی نسبت ہے، کیا یہ نسبت ثابت ہے یا یہ نسبت نفی ہے، اور یہ فیصلہ کرتے کہ نسبت حقیقت میں برقرار ہے یا نہیں ہے۔ علی اور علی کے قیام، علی کے کھڑے ہونے کے بارے میں نسبت کہ علی کے لیے قیام ثابت ہے یا علی سے قیام نفی ہو رہا ہے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ علی کھڑا ہے تو میں نے کھڑا ہونے کو، علی کے قائم ہونے کو علی کی طرف نسبت دے رکھا ہے، اور اس حقیقت کو اس علی کے لیے ثابت کر دیا ہے۔ تو تصورات کے درمیان نسبت کا ادراک ہے جس کے لیے حکم کا شامل ہونا ضروری ہے۔ تصدیق علم حصولی کی دوسری قسم ہے۔ اب آئیے ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ تصور کی بھی دو قسمیں ہیں اور تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں۔ تصور کی وہ دو قسمیں کون سی ہے؟ تصور کی دو قسمیں تصور بدیہی اور تصور نظری۔ تصدیق کی دو قسمیں کون سی ہے؟ تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری۔ فرق کیا ہے تصور بدیہی اور تصدیق بدیہی کے درمیان؟ فرق کیا ہے؟ تصور نظری اور تصدیق نظری کے درمیان فرق کیا ہے؟ تصور جس طرح کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا، تصور محض ایک ادراک ہے، ایک تصور ہے، ایک ورڈ ہے۔ اب اس تصور کو پہچاننے کے لیے اگر میں دوسرے تصورات کا محتاج رہا تو تصور ہو جائے گا تصور نظری۔ جیسے کہ جزیرے کا تصور، مجھے جزیرے کا معنی نہیں معلوم کہ جزیرہ کس چیز کو کہتے ہیں، کس جگہ کو کہتے ہیں۔ جزیرہ یعنی وہ جگہ جس کے اس تصور کو سمجھنے کے لیے، تصور جزیرے کو سمجھنے کے لیے میں کئی دوسرے تصورات کا سہارا لے رہا ہوں۔ پانی کے تصور کا سہارا لے رہا ہوں، خشکی کے تصور کا سہارا لے رہا ہوں، ارد گرد کے تصور کا سہارا لے رہا ہوں، اور ان تصورات کا سہارا لے کر میں اب تصور جزیرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جزیرہ یعنی وہ خشکی جس کے ارد گرد چاروں طرف پانی ہو۔ اس خشکی کا نام، اس خاص سرزمین کا نام جس کے تمام تر ارد گرد کو پانی نے گھیراؤ میں لے رکھا ہو، اس کو جزیرہ کہا جاتا ہے۔ اس تصور جزیرے کو سمجھنے کے لیے میں نے دوسرے تصورات کا سہارا لیا تاکہ اس تصور جزیرے کو بہترین طریقے سے سمجھ سکوں۔ اس کو کہا جائے گا تصور نظری۔ جبکہ
وہ تصور جس کو سمجھنے کے لیے، جس کو ادراک کرنے کے لیے، جس کی میننگ کو جاننے کے لیے آپ کسی دوسرے تصور کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ خود وہی تصور انتہائی واضح اور آشکار ہے، اور اس کے سمجھنے کے لیے ہم دوسرے تصورات کے محتاج نہیں ہیں، اس قسم کے تصور کو کہا جائے گا تصور بدیہی۔ تصور بدیہی جو دوسرے تصورات کے بغیر سمجھا جا سکے، جیسے کہ وجود کے تصور۔ وجود یعنی ہونا۔ اب اس کا تصور کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے میں دوسرے تصورات کا محتاج نہیں ہوں، بلکہ دوسرے تصورات بھی اس تصور وجود سے واضح اور آشکار ہوتے ہیں۔ یہ وجود خود تو واضح اور آشکار ہے، دوسرے تصورات کو واضح اور آشکار کرنے کا ذریعہ اور سبب بھی قرار پا رہا ہوتا ہے۔ لہذا کیونکہ وجود کا ورڈ، تصور وجود کسی اور دوسرے تصور کا محتاج نہیں ہے اس کی میننگ کو جاننے کے لیے، لہذا اس قسم کے تصور کو کہا جائے گا تصور بدیہی۔ وجود واضح ترین مفہوم، بدیہی ترین مفہوم ہے تمام تر مفاہیم میں سے۔ یہ ہو گئی تصور کی دو قسمیں، تصور بدیہی اور تصور نظر۔ اب آئیے تصدیقات کی طرف آتے ہیں۔ کسی بھی تصدیق کو قبول کرنے کے لیے اگر ہم دوسرے تصدیقات کا سہارا لیں تو وہ تصدیق ہو جائے گی تصدیق نظری، جبکہ اگر ہم تصدیق کو سمجھنے کے لیے دوسرے تصدیقات کا سہارا نہ لیں، صرف اسی تصدیق کے جو اس کے اندر موجودہ مفاہیم اور تصورات ہیں وہی ہمارے لیے آشکار اور واضح ہو جائے تو فوراً سے ہم اس کی تصدیق کر لیتے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس قسم کے تصدیق کو کہا جاتا ہے تصدیق بدیہی۔ تصدیق نظری، جس تصدیق کو قبول کرنے کے لیے دوسرے تصدیقات اور جملات اور استدلال کی ضرورت ہوتی ہے، اسے تصدیق نظری کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ عالم حادث، عالم حادث یعنی کیا؟ یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات ایک وقت میں موجود نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی۔ اب یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ماننے کے لیے کسی نہ کسی دلیل کے محتاج ہے، بغیر دلیل کے ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ اس قسم کی تصدیق کو کہا جائے گا تصدیق نظری۔ یا یہ میں دعویٰ کروں کہ اس عالم میں خدا موجود ہے، اس عالم میں خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے میں دوسرے تصدیقات کا سہارا لیتا ہوں کہ مثال کے طور پر عالم منظم ہے اور ہر منظم چیز کے لیے کسی نہ کسی ناظم کا ہونا ضروری ہے، بس اس عالم کے لیے بھی کسی ناظم کا ہونا ضروری ہے۔ اس ناظم کو میں خدا کہوں گا۔ اس ناظم کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کہ خدا موجود ہے، اس عالم میں ناظم موجود ہے، اس جملے کو ثابت کرنے کے لیے میں نے دیگر دو تصدیقات، دو اور جملات کا سہارا لے کر اس تیسری تصدیق تک بات پہنچائی ہے اور اس کو نتیجتاً حاصل کیا ہے، اور میں اس کو قبول اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ دو دیگر مقدمات، دو دیگر جملات مقدمہ بنے ہیں اس تیسرے جملے کے لیے، اس نتیجے کے لیے۔ اس نتیجے کو میں قبول کر رہا ہوں، اس نتیجے کو میں مان رہا ہوں کیونکہ میں نے دیگر جملات سے سہارا لے کر اس جملے کو قبول کیا ہے، اس جملے کو اپنے لیے دلیل کے طور پر نتیجتاً مان لیا۔ لہذا جہاں پر ہم دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پر ہم دلیل کے محتاج ہیں، وہ تصدیق، وہ جملہ تصدیق نظری کہلاتا ہے۔ لیکن جہاں پر ہم دلیل کے محتاج نہیں ہیں، اس جملے کو سنتے ہی فوراً سے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے، اس کو مان لیتے، اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس جملے کو تصدیق بدیہی کہا جائے۔ تصدیق جو دوسری تصدیقات یعنی جملات کے بغیر قبول کی جا سکتی ہے، اس تصدیق کا نام تصدیق بدیہی رکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک مکمل چیز جزء سے بڑا ہے، اپنے پارٹ سے بڑا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں کہیں بھی آپ ایک مکمل چیز کو تصور کریں گے، مثال کے طور پر میں نے مکمل طور پر اس موبائل کو تصور کیا، اب یہ مکمل موبائل اگر اس کے میں مختلف پارٹس ہے، اس کو میں الگ کر دوں تو وہ مکمل چیز اپنے پارٹس سے بڑی ہے۔ یا یہ کتاب ہے، اس کتاب کے مکمل کتاب اپنے ایک ایک ورق سے، اپنے ایک ایک پیج سے بڑا ہے۔ یہ ایک واضح ترین چیز ہے جس کو ہر انسان
سنتے ہی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، تصدیق کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اس کے ماننے کے لیے اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ محض اس کے اندر جو اس جملے کے اندر جو موجودہ تصورات ہے، اگر اس کے سامنے کھول دیے جائے، اس کے لیے واضح ہو جائے، تو وہ اس کو قبول کرنے اور ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب آئیے اس تقسیم بندی کو فلسفے کے روح سے دیکھتے ہیں۔ بیسیکلی اس تقسیم بندی کو منطق میں بیان کیا جاتا ہے، اب اس کو ہم فلسفی روح سے دیکھتے ہیں۔ فلسفے کا موضوع کیا ہے؟ فلسفے کا موضوع ہے موجود واقعیت۔ واقعیت یعنی ریئلٹی، یعنی وہ چیز جو وجود رکھتی ہے۔ اب وجود رکھنا یا موجود ہونا یا ایکسسٹنس رکھنا، یہ وہ واضح ترین مفہوم ہے جس کو ہم نے تصور کے مقام میں، علم حصولی تصور میں، تصور بدیہی میں سے شمار کیا۔ یعنی یہ تصور ایسا تصور ہے جس کو سمجھنے کے لیے، جس کو پہچاننے کے لیے ہم دوسرے تصورات کے محتاج نہیں ہیں، اور یہ تصور واضح ترین تصور ہے، آشکار ترین تصور ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم دیگر تصورات کے محتاج نہیں۔ اور یہ جملہ کہ اس کائنات میں کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ موجود ہے، واقعیت نام کی چیز اس کائنات میں ہے، ریئلٹی ایگزسٹنس رکھتی ہے، اگر اس جملے کو اس تصدیق کے اوپر بھی غور کیا جائے، تو اس تصدیق کو بھی قبول کرنے کے لیے ہم دوسرے تصدیقات کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ محض اسی تصدیق پر توجہ کرنا، اس تصدیق کو دیکھنا ہی کافی ہے، اس تصدیق کے اندر موجودہ مفاہیم پر غور و فکر کرنا ہی کافی ہے، اس تصدیق کو، اس جملے کو قبول کرنے کے لیے۔ اس تصدیق کو ماننے کے لیے بھی ہم دوسرے تصدیقات کے محتاج نہیں ہیں۔ لہٰذا فلسفہ، اس کا تصور بھی بدیہی ہے اور اس کے جملے کی تصدیق بھی بدیہی ہے۔ یہ وہ واحد علم ہے جس کا تصور اور تصدیق دونوں بدیہی ہے، اور اپنے تصور میں کسی دوسرے تصور کا محتاج نہیں ہے، اپنے تصدیق کو ماننے میں کسی بھی دوسرے جملے، کسی بھی دوسرے تصدیق کا محتاج نہیں ہے۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ فلسفہ تصوراً و تصدیقاً کسی دوسرے علم کا محتاج نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔